أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، یہ آج سے سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے. یہ 22ویں سپارے کی سورت ہے اور مکی سورت ہے. مکی کا مطلب ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی. 45 اس کے اندر آیتیں ہیں. اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان، اس کی خلق، اس کی تخلیق کا بیان، اس کی رحمتوں کا بیان. فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. فاطر السماوات والارض، جو آسمان کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے رسولوں کو، ملائکہ کو رسول بنا کر بھیجا. ملائکہ کو رسول بنا کر بھیجنے کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور پوری دنیا میں، پورے عالم میں جو اللہ تعالی کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، بارشوں کے فیصلے، ہواؤں کے فیصلے، آندھیوں کے فیصلے، سیلاب کے فیصلے، گرمیوں کے فیصلے، سردیوں کے فیصلے، وہ سارے پیغام لے کر یہ انبیاء کرام، یہ سارے پیغام لے کر یہ ملائکہ جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے کہ آسمان کو پیدا کیا، پیدا کرنے والا اللہ ہے. زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. ملائکہ کو رسول بنانے والا اللہ ہے. اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اور اللہ وہ ہے جس نے ملائکہ کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان کے اولی اجنحہ، اجنحہ بولتے جناح سے نکلا، اس کے معنی پر، کہ یہ جو ملائکہ ہیں ان کے اللہ نے پر لگائے. کسی کے اللہ نے 2 پر لگائے، کسی کے اللہ نے 3 پر لگائے، کسی کے اللہ نے 4 پر لگائے. لیکن یہ پر لگانا یہ نہیں ہے کہ 4 پر سے زیادہ کسی کے نہیں لگائے. یہ تو اللہ تعالی نے بطور ایک صفت کے فرشتوں کی ذکر کر دیا. صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے، ایک حدیث شریف آتی ہے، جس میں
جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر لگانا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو 600 پر لگائے ہوئے. تو کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، لیکن یہ کوئی حد بندی نہیں، کسی کے بہت سارے ہیں، یہاں تک کہ 600 کا بھی تذکرہ آتا ہے. اس لیے حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور تمثیل کے، بطور مثال کے ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے پر لگائے ہوئے ہیں. اور بعض حضرات مفسرین نے اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ یزید کے مثنا و ثلاث کا جو ذکر کیا یہ رسولوں کے لیے رسول کی صفت ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے جو اللہ تعالی کی طرف سے دنیا میں پیغام پہنچاتے ہیں، کبھی یہ 2 ہو کر آتے ہیں، کبھی یہ 3 ہو کر آتے ہیں، کبھی 4 ہو کر آتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی آتے ہیں. یہ جو صورت آتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو لیلۃ القدر میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کے حکم سے جو کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ان کے پاس آتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہاں پر بھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں. تو حضرات مفسرین اس کا ایک مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کی صفت ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ملائکہ کبھی اکیلے آتے ہیں، کبھی 2 ہو کر آتے ہیں، کبھی 3 ہو کر آتے ہیں. یہ بھی بحث ایک مثال کے بیان کیا. پھر اللہ کا پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالی پیدائش میں بڑھاتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالی نے کوئی اپنے اوپر پابندی نہیں لگا رکھی کہ ملائکہ کے صرف 2 ہی پر ہوں گے، 3 ہی پر ہوں گے، 4 پر ہوں گے، بلکہ اللہ تعالی کو سب اختیار ہے کہ اپنی مخلوقات کی تخلیق میں جتنی چاہے، جس قسم کی چاہے زیادتی کرے. اس کا تو ایسا مطلب عبارت کا جو آیت کا مطلب یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو پروں کے ساتھ بیان کیا یزید فی الخلق ما یشاء کو. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنے دل چاہے پر لگا دے، کہ 2-4 بازو نہیں بلکہ بہت سارے بازو اللہ تعالیٰ پر فرشتوں کے ملائکہ کے لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے پر لگا سکتا ہے فرشتوں کے. اور اکثر حضرات مفسرین نے اسی قول کو اختیار کیا کہ یزید فی الخلق ما یشاء کا تعلق اجنحہ کے ساتھ ہے، کہ ملائکہ کے جو اللہ تعالیٰ پر لگاتے ہیں وہ 2-4 میں منحصر نہیں بلکہ جتنے دل چاہیں اللہ تعالیٰ ملائکہ کے پر لگا سکتے ہیں. اور اکثر حضرات مفسرین اور بہت سارے حضرات مفسرین نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ اس سے اللہ تعالی کی تخلیق میں، خلقت میں اضافہ مراد ہے. اس سے اللہ تعالی کی تخلیق میں اور خلقت میں اضافہ مراد ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے تو اللہ تعالیٰ زیادہ پر لگائیں گے ہی، انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، انسانوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، اس کی صفات کی زیادتی بھی اس میں داخل ہے. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کی جیسے ہم اور آپ ہیں، تمام انسان ہیں، ہر انسان کا کسی کا رنگ گورا خوبصورت رنگ ہے، یہ پیدائش میں، تخلیق میں اللہ کی طرف سے اضافہ ہے. کوئی ذہین زیادہ ہے نا جی، کسی کا رنگ تو کمزور ہے، کم ہے، لیکن ذہانت بہت ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے قد بہت اچھا دیا لیکن ذہانت کم دی، خوبصورتی کم دی. کسی کا موٹاپا زیادہ، کوئی اسمارٹ زیادہ، کوئی لمبا زیادہ، کوئی خوبصورت زیادہ.
کسی میں کوئی زیادتی، کسی کی آواز اچھی، کسی میں یہ اچھا، کسی میں وہ اچھا. ساری 100% ساری چیزیں اللہ نے کسی ایک میں جمع کی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات میں، اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. کوئی پابندی نہیں ہے اللہ کی. کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو کچھ زیادہ دے دیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج بھی کہتے ہیں اس کے اندر یہ اچھی چیز ہے، دوسرے کے اندر کہتا ہے اچھا یہ اچھی چیز ہے، تیسرے میں یہ اچھی چیز ہے، چوتھے میں وہ اچھی چیز ہے. یہ تو ایک اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا نظام ہے. نہ اللہ نے کسی کو 100% محروم رکھا کہ 100% محروم کر دیا ہو کسی کو، اور نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے 100% نواز دیا. کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی عطا کے اوپر خوش رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. کامیاب وہ ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں، اپنی تخلیقات میں اضافہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. کسی کو حسن سیرت دی، کسی کو حسن صورت دی، کسی کو حسن صوت دیا، کسی کو جسم خوبصورت دیا، کسی کو خاندان بڑا دیا، کسی کو دولت زیادہ دے دی، کسی کو علم زیادہ دے دیا، کسی کو آواز اچھی دے دی، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا. یہ کوئی موازنہ نہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے بس کی بات ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلے کہ کس کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے. کامیاب کون ہے؟ دو چیزوں کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے. جو اللہ نے عطا کر دیا اس پر خوش رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. آدمی ہمارا جو قصور ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت لوگوں کا قصور ہے، وہ قصور یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نہیں ہوتا اس کا تصور ہر وقت دماغوں میں رہتا ہے. جو نہیں ہے، جس کی کمی ہے، وہ ہر وقت ہمارے ذہنوں میں وہ تصور ہے. لیکن اللہ نے جو عطا اپنی طرف سے ہمیں دی، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں اپنے پاس سے دی، ہم اور آپ ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. لا تعد ولا تحصى، گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا. ان کا ہمارے اوپر ہم کو شکر ادا کرتے نہیں. حالانکہ اصول کی بات یہ ہے کہ جب ہم مانگنے، اللہ سے مانگنا تو ضرور چاہیے. ادعونی استجب لکم، میرے سے دعائیں مانگو میں دعائیں قبول کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش بھی ہوتے ہیں. لیکن اصول یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں پہلے ان کا تو شکر ادا کریں، پھر مانگے. یا اللہ آپ نے یہ نعمتیں ہم کو دی، ہم تو گن بھی نہیں سکتے. یا اللہ آپ نے یہ نعمتیں عطا کی، یہ نعمتیں عطا کی، یہ نعمتیں عطا کی، آپ کا شکر ہے. یا اللہ یہ بھی ہمیں چاہیے، یہ بھی دے دیجیے. نہ یہ کہ ہر وقت بس ذہن میں ناشکری کے الفاظ ہو، ہر وقت ذہن پہ بس زبان پر جو ہے وہ چیزوں کے الفاظ ہو جو چیز ہمارے پاس ہے نہیں. یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ درست بات نہیں. اس لیے فرمایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء. اور پھر جو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم میں سے کسی بھی انسان کو عطا کی، وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے. اللہ کی نعمتوں کا سب سے پہلا شکر یہ کہ توحید اختیار کرے انسان، ایک اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانے اور کفر سے دور رہے، شرک سے دور رہے. یہ شکر کا پہلا حصہ ہے، پہلا نمبر ہے. دوسرے نمبر پر زبان سے شکر ادا کرے. تیسرے نمبر پر اس اللہ کی اس دیوی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. یہ بڑی اہم بات ہے. پہلی چیز کون سی؟ شکر کی توحید اختیار کرے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توحید، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی قادر مطلق ہے. زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماریاں دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، سب کچھ دینے والا اللہ، سب کرنے والا اللہ، غیر اللہ کوئی کرنے والا نہیں. یہ دل میں بٹھا لے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ.
یہ ہے توحید. اور شرک سے بچنا، اللہ کے ساتھ اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ بدترین اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے اس انسان کے اوپر جو شرک کرتا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑے گناہوں میں، بدترین گناہوں میں کون سا گناہ ہے؟ شرک. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. غیر اللہ سے کبھی نہیں مانگنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے مانگو. یہ ہے توحید. اس کے بعد، توحید کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر، یہ کہ زبان سے شکر ادا کرو. اللہم لک الحمد و لک الشکر. دیکھیے نا، دنیا ہے ایک جہان ہے، آتی رہتی ہیں چیزیں، جاتی رہتی ہیں، مال بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، عہدے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، عزتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، کچھ کا کچھ صحتیں آتی ہیں، کمزور ہو جاتا ہے انسان. یہ تو دنیا ہے. لیکن ان نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر کا ایک حصہ ہے. مثلا ایک آدمی تھا، مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے، اس کے پاس دولت، پہلے دولت نہیں تھی، معاشی طور پہ کمزور تھا، اللہ نے اس کو دولت سے نواز دیا، بڑی دولت دے دی. تو کیا اب دولت آنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، اپنے سے کمتر لوگوں کی توہین کرنے لگ جائیں، یا اللہ اس پیسے کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرنے لگ جائیں؟ گانے باجے کی محفلیں شروع ہو گئی ہے نا جی، یا ایسی لتوں میں مبتلا ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت گناہ ہے. یہ تو اللہ کی نعمتوں کی سخت ناشکری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عطا کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا. کوئی آدمی ہے، اس کو اللہ نے عہدہ بڑا دے دیا، بہت اونچے عہدے پہ پہنچ گیا. اب پتا چلا کہ جی اللہ کا شکر تو کیا ادا کرتا، لوگوں پہ ظلم ڈھانے شروع کر دیے، لوگوں کے ساتھ نا انصافی شروع کر دی. یہ سمجھ بیٹھا کہ ساری زندگی اسی عہدے پہ رہوں گا، ایسے ہی طاقت رہے گی جیسی آج میرے پاس تھی. تو بتائیے، دنیا کے اندر بڑے بڑے جابر بادشاہ جو دنیاؤں پر حکمرانیاں کیا کرتے تھے، پوری دنیا پر حکمرانیاں تھی، ہر چیز ان کے ایک اشارے کے ماتحت تھی. آج کوئی جانتا ہے ان کو؟ کسی کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کی قبر کہاں پر ہے؟ سب ختم. پتا چلا کہ اللہ کی نعمت کا شکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال نہ ہو. یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ تعالی اپنی تخلیق میں، اپنی چیزوں کی پیدائش میں جو دل چاہے اللہ فیصلہ کرتا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، زبردستی نہیں ہے، ہر چیز کی قدرت میں، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. دیکھیے نا، یہ کورونا کی وبا ہے، موجودہ مثال بالکل سامنے ہمارے اور آپ کو. ہر انسان کہتا تھا کہ جی آج تو سائنس نے ایسی ٹیکنالوجی اختیار کر لی، ایسی ٹیکنالوجی آ گئی کہ یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جٹ طیارے ہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، چند منٹوں کے اندر یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم بولتے تھے نا ہم لوگ. لیکن جب یہ کورونا آیا، ساری دنیا ساکت و جامد ہو کے کھڑی ہو گئی. آج 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے دنیا کیا سے کیا ہو گئی. کتنے بڑے بڑے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنی کمپنیاں دیوالیاں ہو گئی، کتنے ممالک معاشی طور پہ تباہی بربادی کا شکار ہو گئے، کیا کچھ نہیں ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کن فیکون ہے، وہ ذات کن اللہ کی ہے. اللہ کتنی دنیا سائنس ترقی کر لے کہ یوں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ اپنی قدرت کاملہ دکھاتا ہے کہ دنیا کے اس سائنس ٹیکنالوجی کے چکروں میں پڑھ کر تم اس بات کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ قادر مطلق کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
اللہ چاہے سب کچھ کا ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج اتنی ویکسینیں، آج کتنے سال ہو رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو رہا ہے، 1.5 پونے 2 سال ہونے کو تو آ رہے ہیں ہماری یہ پوری دنیا میں اس بیماری کو ہمارے آپ کے سامنے ویکسین پہ ویکسین بن رہی ہے، لہر پہ لہر آ رہی ہے، ہر نئی لہر کے اوپر پرانی ویکسین ناکافی ہو رہی ہے، اور پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب جو ویکسین لگ رہی ہے یہ ویکسین جو ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو بیماری نہیں ہوگی، بیماری پھر بھی ہو سکتی ہے۔ تو بھائی اللہ کرنے والا، بیماریاں بھیجنے والا اللہ، ہاں دنیا میں اللہ نے ہمیں اس کا پابند ضرور بنایا کہ ہم اسباب کو اختیار کریں۔ بیمار ہو جاتا ہے انسان، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ نہیں کہا کہ بہادری ہے تو بیٹھے رہو انہیں علاج نہیں کرنا، نہیں، علاج کرو، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، دوا استعمال کرو، یہ دنیا کا طریقے، لیکن شفا مانگو کس سے؟ اللہ سے۔ اے اللہ شفا دینے والی ذات آپ کی، ہر چیز میں رجوع اللہ کرو، محنت کرے انسان، اپنی توانائیاں استعمال کرے، لیکن اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میری محنت میں برکت عطا فرما، میری محنت کو کارگر فرما، ورنہ کتنے قابل لوگ ہیں ان کے کام کو کوئی تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، یہ آیت یاد رکھنے، ہر آیت یاد رکھنے کے قابل ہے، لیکن یہ ان خاص آیتوں میں سے ہے جو حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں، کئی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول تھا اس آیت کو پڑھنے کا۔ اس آیت کو آیت فتح بھی کہا جاتا ہے، آیت فتح۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو کچھ اللہ تعالیٰ کھول دے لوگوں کے لیے، لوگوں پر اپنی رحمت، فلا ممسک لها، کوئی اس رحمت کو روکنے والا نہیں۔ جس کے اوپر اللہ نے رحمت کے دہانے کھول دیے، جس کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت برسا دی، فلا ممسک لها، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جس کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت کو کیا کر لیا؟ روک لیا، فلا مرسل له من بعدی، کوئی اس کو پھر چھوڑنے والا، بھیجنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، جو چیز بڑھائے گا، جو چیز گھٹائے گا، اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہوگی۔ ہر چیز ایک تناسب سے ہے، کوئی چیز بے تناسب نہیں۔ گرمی بھی گرمی کتنی پڑ رہی ہے پورے پاکستان میں، ایک تناسب سے ہے۔ زیادہ گرمی پڑے گی مر جائیں گے لوگ، زیادہ سردی پڑے گی لوگ مر جائیں گے، بارش نہیں ہوگی تو لوگ قحط سالی سے مر جائیں گے، زیادہ بارش ہو جائے گی تو سیلابوں سے مر جائیں گے۔ اللہ کا نظام ہے، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، حکمت کے ساتھ ہے۔ یہ جو آیت ہے ما یفتح اللہ، دوبارہ سنیے، ما یفتح اللہ للناس، جو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے لوگوں کے لیے رحمت، فلا مرسل له، فلا ممسک لها، اس رحمت کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جو کوئی انسان جو رحمت کے اللہ تعالیٰ روک لے، اللہ تعالیٰ نے رحمت روک لی، فلا مرسل له، کوئی اس رحمت کو دوبارہ شروع کروانے والا، دوبارہ بھیجنے والا نہیں اللہ کے سوا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ عزت والا، وہ اللہ زبردست، اور وہ اللہ حکمت والا ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس، جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کھول دے، رحمت سے رحمت عام رحمت مراد ہے، دنیا کی رحمتیں، آخرت کی رحمتیں سب داخل ہیں، اور یہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں دنیا نہیں مانگنی، نہیں، اللہ نے تو ہمیں سکھلایا دنیا بھی مانگو، اس کی اچھائیاں مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمارے لیے دنیا بھی ہے، ہمیں دنیا میں رہنا، دنیا بھی ہے، ہمیں دنیا کی رحمتیں بھی چاہیے، دنیا کی نعمتیں بھی چاہیے، دنیا کی برکتیں بھی چاہیے، دنیا کی خوشیاں بھی چاہیے، دنیا کی دولتیں بھی چاہیے، لیکن سب حلال طریقے سے۔ تو یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ رحمت عام ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی رحمت، ایمان چاہیے، علم چاہیے، حلم چاہیے، عمل چاہیے، ہر چیز چاہیے، اور آسانیاں چاہیے، راحت چاہیے، رزق چاہیے، صحت چاہیے، خوشیاں چاہیے، عزت چاہیے، تعلیم چاہیے، مال چاہیے، سب چاہیے۔ اور اگر جس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بہا دے، کوئی کتنا راستہ روک کے دکھا دے، کبھی بھی نہیں روک سکتا۔
کوئی رکاوٹ بننا چاہے خود اس کا ہاتھ تباہ ہو جائے گا، خود کٹ جائے گا۔ اللہ کے اس چلتے ہوئے نظام کے اندر وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ اللہ کے فیصلے، اللہ کے اٹل فیصلے، اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے ہوتے ہیں بعض جو اٹل ہوتے ہیں، اس کو کوئی بیچ میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے فیصلے۔ جو اللہ نے جیسا آتا ہے نا، موت کے بارے میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے، کوئی کام کا چیز کارآمد ہے، نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی 2 دن پہلے موت لے آئے گا، یہ قوت کسی، یہ تو ہمارے حضرت جبریل امین علیہ، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کو جب اللہ رب العزت نے یہ کام سونپا کہ تم لوگوں کی جانیں قبض کیا کرو، تو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملک الموت سے جب کہا کہ تم لوگوں کی جانیں روح قبض کیا کرو، تو جس کو اللہ تعالیٰ کو جو ڈیوٹی دیتا پھر صلاحیت بھی وہ آ جاتی ہے۔ تو اسرائیل حضرت ملک الموت کے فرشتے یہ فرماتے ہیں، ملک الموت یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر انسان کے پاس مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کا وقت پورا ہو رہا ہے، میرے لیے پورے انسان، یہ روایت میں نے پڑھ کر بھی سنائی تھی آپ کو، پوری دنیا کے انسان فرماتے ہیں میرے لیے ایسے ہیں جیسے ایک پلیٹ میں، ایک تشتری میں دانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا بھائی اتنے انسان ہیں، میں پاکستان میں، پھر کوئی انڈیا میں، تو کوئی فلانا، تو کوئی چائنا میں، تو کوئی دنیا کے کس خطے میں، لیکن ملک الموت فرماتے میرے لیے پوری دنیا کے انسان ایسے ہیں جیسے ایک پلیٹ میں دانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مجھے مثال یاد آتی ہے اس کی کہ جیسے جب ہمارے ہاں گھروں میں جب دال چاول کو صاف کرنے بیٹھتے ہیں تو کوئی خراب دانہ آ جاتا ہے نا، پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں اس کو، اسی طرح وہ فرماتے جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے نا تو میں پکڑ کے اس کو باہر رکھ دیتا ہوں، یہ انسان بات۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام سپرد فرمایا ملک الموت کے، تو ملک الموت نے کہا کہ یا اللہ، لوگ تو پھر مجھ کو بہت برا بھلا کہیں گے کہ بھائی اس نے ہماری روح نکال لی، جان نکال لی، بہت برا بھلا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم پریشان مت ہونا، میں دنیا میں ایسے اسباب بنا دوں گا، ایسی چیزیں بنا دوں گا، لوگ اس موت کو اس سبب کی طرف پھیرا کریں گے کہ جی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لیے مر گیا، اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا ہارٹ اٹیک سے مر گیا، ٹھیک ہے نا جی، اس کو کورونا ہو گیا تھا یہ کورونا سے مر گیا، یہ کینسر سے مر گیا، اس کا فلانا حادثہ ہو گیا، وہ گولی کو اس کو کسی نے مار دی، فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا۔ حقیقت میں ایک وقت مقررہ ہے، اس وقت مقررہ پر نہ 1 منٹ آگے ہوگا نہ 1 منٹ پیچھے ہوگا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ نسبت ہم نے کر دی کہ ہاں جی یہ یوں بیمار ہو گیا تھا، یہ اس کو یوں ہو گیا تھا، اس کو یوں ہو گیا تھا، یہ اللہ بھی اللہ کی ایک عطا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک چیز۔ تو بات جہاں پر بھی یہی فرما رہے اللہ رب العزت کہ دیکھو جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی انسان ان نعمتوں کو نہ روکنے والا نہ شروع کروانے والا، سب اللہ کی عطا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول کاتب وحی رضی اللہ عنہ، انہوں نے گورنر بنا رکھا تھا کوفہ کے حضرت مغیرہ ابن شعبہ، کوفہ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں یہ بھی۔ تو چونکہ صحابی رسول ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو گورنر تھے کوفہ کے، ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور کہا کہ آپ مجھ کو کوئی حدیث بھیجیے لکھ کر جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے ان کے ایک کاتب تھے رواد، ان کو بلایا، ان کو کہا کہ یہ حدیث لکھو، اور کہا کہ میں نے خود سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو، اور یہ آپ نے دعا اس وقت پڑھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، تو میں نے خود سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو خود پڑھا، اور ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہماری دعاؤں میں بھی یہ الفاظ آتے، مسنون دعاؤں میں بھی آتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، لا مانع لما اعطیت،
جس کو آپ نے عطا کر دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ نے منع کر دیا اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. جس کو آپ نے روک دیا اس کو کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور آپ کے ارادے کے خلاف، آپ کے ارادے کے بغیر کسی کوشش کرنے والے کی کوشش نہیں چلتی. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کوئی کوشش کرنے والا انسان کوششیں کرتا رہے لیکن آپ کا حکم نہیں ہوگا کہ کوششیں کرتا رہے گا، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا. پر باتیں میں نے خود سنا. اسی لیے یہ بات ہم کو ان آیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ ملا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے نفع کی امیدیں مت رکھو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو یوں کہا کہ غیر اللہ سے امید رکھنا چھوڑ دو. غیر اللہ سے امید رکھنا چھوڑ دو. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اپنی کوشش کرتے رہو، کوشش سے پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اس کا مکلف اللہ نے انسان کو بنایا. لیکن یہ یقین رکھو کہ سارے فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. کوشش ہماری، لیکن ہماری کوشش کی کیا حیثیت اگر اللہ کا حکم نہ آئے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری کوشش کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں، بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ کرتے بھی نہیں ہے. کر دے اس کی شان، اس کا کرم، لیکن ضابطہ دنیا دار الاسباب ہے. جو محنت کرے گا اس محنت کا ثمر اس کو ملے گا. لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر ہو کچھ نہیں سکتا. اس لیے فرمایا کہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی طرف نظر رکھے، اپنی محنت پوری کرے، نتیجہ اللہ کے حوالے. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو انسان کو ہزاروں غموں سے نجات مل جاتی ہے. کس بات سے؟ کہ غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا، کرے گا اللہ. میرے بس میں کیا تھا؟ محنت کرنا. میرے بس میں کیا تھا؟ اللہ سے مانگنا. میں نے محنت بھی کر لی، اللہ سے بھی مانگ لیا، اب نتیجہ اللہ کے حوالے. بس اللہ سے مانگتے رہو، اپنی محنت کرتے رہو. ایک صحابی حضرت عامر ابن عبد قیس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے کہ میں صبح کو 4 آیت قرآن کریم کی پڑھ لوں تو مجھ کو یہ فکر نہیں رہتی کہ صبح کو کیا ہوگا اور شام کو کیا. 4 آیتیں کہتے میں کلام پاک کی اگر پڑھ لوں تو مجھ کو پھر فکر نہیں ہوتی تب کیا ہوگا. فرمایا کہ ایک تو یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ترجمہ کیا، ما یفتح اللہ للناس، جو اللہ تعالیٰ کھول دے لوگوں کے لیے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. دوسری آیت ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی مشکل میں مبتلا کر دے، کسی بیماری میں مبتلا کر دے، فلا کاشف له الا هو، تو اللہ کے علاوہ کوئی اس بیماری کو ختم کرنے والا نہیں. کتنے واقعات ہم نے اور آپ نے سنے کہ معمولی سی بیماری بھی موت کا ذریعہ بن گئی، اور بعض اوقات کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں انسان پھر بھی بچتا ہے. چھوٹے سے حادثے ہوتے ہیں انسان کی جان چلی جاتی ہے، بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں انسان بچ جاتا ہے. یہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور یہ آیت وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سے ارادہ کرے خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو، خیر کو کوئی لوٹانے والا نہیں. تیسری آیت سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. چوتھی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا کے معنی ہوتے اللہ تعالیٰ عن قریب تنگدستی کے بعد آسانیاں پیدا فرمائیں گے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین پہ چلنے والا جانور ایسا نہیں، چوپایا ایسا نہیں، چلنے والی ذات ایسی نہیں، مگر یہ کہ اس کا رزق کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو انسان کوئی کام نہیں کرتا، چرند و پرند ہیں، نہ ملازمت کرتے ہیں نہ تجارت کرتے ہیں، دیکھو کتنی اللہ نے عمریں رکھی ہیں، آرام سے پھرتے ہیں، زندگیاں ان کی ہیں، صحت ان کی ہے، سب کچھ ان کا. کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، جانور ہیں،
سب کو اللہ تعالیٰ تین تین پتھروں کے اندر بھی رزق دیتا ہے، تین تین چٹانوں کے اندر بھی اللہ رزق دیتا ہے. یہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ 4 آیتیں فرماتے میں پڑھتا ہوں. کہ ان آیات سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان کو توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھو سمجھیے گا بات کو، جب کوئی بڑا کام ہو، اہم کام ہو، بڑے بڑے کام انسان کی زندگیوں میں آتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی ملازمتوں کے فیصلے کرنے، یہاں سے ریزائن کرنا، نئی جگہ جوائن کرنی ہے. کاروبار کے فیصلے، کاروبار یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. شادی بیاہ کے فیصلے، اپنے اور بچوں کی شادیاں کرنی ہے نہیں کرنی. ملازمت، تعلیم، ادھر ادھر، بے شمار زندگی کے نشیب و فراز. ہمیں جو تعلیم دی، اب ہمیں کیا پتا کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، لیکن یہ بھی نہیں حکم دیا کہ کچھ بھی نہ کرو. سب سے پہلے بات یہ حکم ہمیں دیا کہ مشورہ کرو. مشورہ بھی ان لوگوں سے کرو جو اس مشورے کے اہل ہو، آپ کے خیر خواہ ہو، اس مشورے کے اہل ہو، اس چیز کو جانتے ہیں، ان سے مشورہ کرو. پھر حکم ہے کہ استخارہ کرو. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو انسان مشورہ کرتا ہے اور استخارہ کرتا ہے اس کو اپنے فیصلے پر ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی. استخارہ خود کرو، سنت کے مطابق کرو. حدیث شریف میں دعا آتی ہے، اس کو پڑھ کر کرو. جس وقت کر لو، اللہ تعالیٰ جس میں خیر ہوگی استخارے کی برکت سے وہ ترتیب بناتے چلے جاتے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں تم کر لو استخارہ، ٹھیک ہے دوسروں سے کرواؤ لیکن خود انسان کو کرنا چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت ہے، ایک دعا استخارہ ہے. آپ کو گوگل کے اندر بھی آپ اس کو نکال لیں تو 1 منٹ میں نکل آئے گی دعا استخارہ. اتنی سی دعا پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگو. جب سب کام کر لیے، مشورہ بھی کر لیا، استخارہ بھی کر لیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. قرآن پاک کی آیت. جب ارادہ کر لیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر بھروسہ کرو کہ یا اللہ میرے کرنے کا کام تو یہی تھا اور تو کوئی میں کر نہیں سکتا تھا. مشورہ بھی کر لیا، ان لوگوں سے بھی کر لیا جو میرے خیر خواہ ہیں، صحیح مشورہ دینے والے، اور استخارہ بھی کر لیا. بس اللہ کے نام پہ اب کام کرتے، بس خیر ہونی ہوگی، ہو جائے گا جس میں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو یہ فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست ہے. حکمت والے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں وہ حکیم ہے، ہر چیز حکمت کے ساتھ ہوتی ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو تم لوگ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں شکوہ نہ کرنا. ہر وقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو. جب انسان دوسرے کو دیکھے، ہماری تو میں نے جیسا عرض کیا کہ ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ چیز دیکھتے جو نہیں ہوتی، اور جو اللہ نے دے رکھی ہے اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے. وہ تو ہم ایسا سمجھتے کل عدم ہو گئی، ہمارا حق تھا نعوذ باللہ. ارے بھائی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے دیا. ایک حدیث شریف میں مفہوم عرض کرتا ہوں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان صبح کرے اس کو صحت بھی ہے اور اس کے پاس دن بھر کی رزق کا انتظام ہے، اس کا مطلب یہ اللہ نے دنیا کی ساری خیر اس کے اندر سمیٹ دی. اگر ہمارے پاس رزق کا انتظام ہے، گھر میں عافیت ہے، خوشیاں ہیں، سکون ہے، صحت ہے، اللہ نے ہمارے اوپر ساری رحمتیں سمیٹ دی ہیں. یہ رحمتیں ہیں، کوئی ایک چیز آگے پیچھے ہو جائے پھر دیکھو کیا خدا نخواستہ تکلیف ہوتی. الامان والنفیس. تو فرمایا کہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے کیا اللہ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی خالق ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی مالک ہے جو تم کو آسمان سے اور زمین سے رزق دے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے. فانا تؤفکون، تم لوگ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ غور تو کرو، اللہ کی نعمتوں کو تو یاد کرو، اللہ کو کی عطا کو تو یاد کرو. اللہ نے سر سے پیر تک گھر میں روزانہ انواع و اقسام کی نعمتوں سے ہم کو اور آپ کو مالا مال کیا ہوا ہے، ان کی نعمتوں کو یاد کرو. بتاؤ اللہ کے علاوہ اگر خدا نخواستہ اللہ رزق روک لے، ایک رزق روکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو رزق نہیں مل رہا ہے، مالی تنگیاں پیش آ گئی،
کمانے کے قابل نہیں رہے، پیسہ ختم ہو گیا، یہ بھی رزق رکنا ہے۔ ایک رزق رکنا یہ کہ پیسے تو ہیں، بازار میں مل کچھ نہیں رہا، قحط سالی پھیل گئی، جیسا ہمارے بہت سارے ملکوں کے اندر، افریقی ممالک کے اندر ہے کہ پیسے تو ہیں لیکن زمین اگاتی ہی کچھ نہیں ہے، بارشیں بھی برس رہی ہیں لیکن زمین کی پیداوار نہیں ہے، قحط سالی ہے، یہ بھی رزق رکنا ہے۔ اور بعض اوقات سب کچھ ہوتا ہے، صحت اتنی خراب ہوتی ہے نعوذ باللہ کہ انسان حلق سے گھونٹ پانی نہیں اتار سکتا، بتاؤ کیا کر لو گے؟ جب انسان کوئی اللہ کا رزق استعمال کرتا ہے، اللہ کی نعمت استعمال کرتا ہے، یہ جو حکم ہے کہ کہو الحمدللہ، الحمدللہ ان تمام چیزوں کا جامع ہے، الحمدللہ ان تمام چیزوں کا مرکب ہے کہ اللہ نے پانی دیا بھی، میسر بھی ہے، استعمال کر بھی سکتے ہیں، استعمال کر بھی لیا، جسم کا حصہ بھی بن گیا، اللہ نے رزق کمانے کے قابل بھی کیا، رزق مل بھی گیا، رزق کھا بھی لیا، استعمال بھی کر لیا، ان سب چیزوں پہ بات کہو الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ یہ شکر ہے آپ کا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے تمہارا؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان اور زمین سے تم کو رزق دے، لا الہ الا ہو، کوئی خدا نہیں اللہ کے، صرف اللہ ہی کی یہ صفت ہے، اللہ ہی کی یہ ذات ہے جو ہم کو، آپ کو، تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو جو رزق عطا کرتی ہے۔ تو انا تؤفکون، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ کہاں الٹے سیدھے خیالات میں انسان پھر رہا؟ ہاں جو چیز نہیں ہے مانگے ضرور اللہ سے، لیکن شکوہ نہ کرے اللہ سے، مانگے ضرور اللہ سے، لیکن پھر مانگنے کے بعد پھر اللہ جو دے دے اس کے اوپر انسان راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔